السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہر امتحان نہیں ہوتا فقط گزاروں میں. ہر امتحان نہیں ہوتا فقط اجالوں میں. ہر امتحان نہیں ہوتا فقط اجالوں میں. دیے بجھا کے بھی کچھ فیصلے سناتے ہیں. اور آگ سے آگ کا شعلہ نہیں بجھ سکتا. آگ سے آگ کا شعلہ نہیں بجھ سکتا. خون سے خون کا دھبا نہیں مٹ سکتا. بس محبت سے مٹا سکتے ہیں نفرت کو ہم یہاں. ظلم سے ظلم کا طوفان نہیں رک سکتا. حضرات محترم، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ و دیگر تمام مکاتب فکر کی تنظیموں کی جانب سے آج کا یہ تحفظ اوقاف کانفرنس، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لڑی میں کئی کو سمو کر کے یہاں پیش کیا گیا ہے. لیکن جس طریقے سے مولانا سعد قاسمی صاحب نے اپنی بات رکھی، یقین جان لیجئے علاقہ سبربن گوئندی کا یہ خطہ جہاں مسلمانوں کی آبادی اور اکثریت ہے، جبکہ مساجد میں اعلان بھی کرنے کے باوجود جب ہم تائرانہ نکاح ڈالتے ہیں تو ہمیں کرسیاں خالی نظر آتی ہیں، جس سے احساس ہوتا ہے کہ شاید ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ اوقاف کا مسئلہ کیا ہے. شاید وہ سمجھ رہے ہیں ان کو اپنی ٹوپیاں بچانے کا مسئلہ ہوگا، تب یہ اپنی ٹوپیاں بچانے کے لیے آج یہاں جمع ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے عمامے کی بچانے کی بات ہو، تب یہ اپنے عمامے کو بچانے کے لیے آئے ہیں. اے گوئندی کے مسلمانوں، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، یہ نہ ہماری ٹوپیوں کی بچانے کی بات ہے، نہ یہ عمامے اور جبے بچانے کی بات ہے. اگر یہ بات ہے تو اللہ کی راہ میں جو زمینیں دی گئی ہے ان زمینوں کو بچانے کے لیے یہ علماء کا قافلہ میدان میں آیا ہوا ہے. آج مجھے تاریخ کے وہ سنہرے اوراق یاد آتے ہیں جب تک ہمارے وطن عزیز ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف کوئی تحریک جنم لی ہے، اس کو کچلنے کے لیے یہی علماء کی ٹیم پہلے آئی ہے. ملک کی تاریخ پڑھیں گے، ملک کے پہلے وزیر تعلیم بھی تھے تو وہ بھی پہلے مولانا ہی تھے. آج ہمارے اوقاف کی زمینوں کے لارے پڑ گئے ہیں. شاید ہمیں احساس نہیں ہے اوقاف کی زمینیں ہمارے لیے کتنی اہم ہے. یہ مسئلہ نہ صرف مسلم پرسنل لا بورڈ کا ہے، نہ مسئلہ تحریک علماء اہل سنت کا ہے، نہ مسئلہ اہل تشیع حضرات کی امام بانے کا ہے. یہ مسئلہ ہے تو ہمارے مذہبی
تو آپ بتائیں تعداد کم ہے؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. تاریخ ہمیشہ یہ کہتی ہے تعداد کم رہی ہے مگر جتنے بھی رہے ہیں وہ حوصلہ مند لوگ رہے ہیں. آپ بتائیں وقت کی زمین بچانے کے لیے مدرسوں مسجدوں مقابر درگاہوں خانقاہ کو بچانے کے لیے ابواسم اعظمی حال میں بیٹھنے کی نہیں، اگر ضرورت پڑ جائے سڑکوں پر جان دینے کی تو کیا آپ جان دینے کو تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہاتھ جب اٹھیں گے تب میں سمجھوں گا. انشاءاللہ آئے تو بولیے انشاءاللہ تحفظ اوقات، تحفظ اوقات، زندہ باد. کالے قانون، واپس لو کالے قانون. واپس لو. آپ اس قانون کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں ریجیکٹ آپ کرتے کا ہیں. اعلان کرتے ہیں. اے گولڈی والو، جب ضرورت پڑ جائے تاریخ پڑھ لینا. کربلا میں تعداد کم ہے، بدر کے میدان میں تعداد کم ہے، لیکن جو جن سے عاشق رسول تھے انہوں نے یزید کے لائے ہوئے قانون کو حسین نے کربلا میں ٹھوکر مارا تھا. ہم حسین کے غلام ہندوستان میں اس قانون کو ٹھوکر مارتے ہیں. ہمیں یزیدی قانون نہیں چاہیے. آج ہماری لڑائی مسلم پرسنل لا آل انڈیا سنی جمعیت العلماء اکیڈمی تحریک فرمائے ہے سنت، آج جو یہ لڑائی لڑ رہی ہے یہ صرف اپنے گھر کے لیے رہی. یہ آپ کے جو ہے مسجد مدرسے کا معاملہ ہے، آپ کے اوقاف کی زمینوں کا مسئلہ ہے. جن لوگوں نے لوٹا ہے وہ تو بیٹھ گئے ہیں خاموش، لیکن جن لوگوں نے کام کیا ہے وہی میدان میں نظر آ رہے ہیں، وہی میدان میں نظر آ رہے ہیں. شہزادے شیر ملت زیغب اسلام حضرت علامہ اعجاز احمد کشمیری صاحب قبلہ شروع دن سے ہی آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ کے پرچم پڑے اپنی تمام تنظیموں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے یہی کہتے ہیں مسلمانوں مسلمانوں اب وقت آ گیا ہے بیدار ہو جاؤ. کتنا جگائیں گے؟ اب جگہ 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 کے کتنا آواز دیں گے؟ شاید تمہیں ہوش نہیں ہے، تم بھول چکے ہو، تم اپنی پار نازی کے حسین اوراق کو پڑھتے ہی نہیں ہو، اس لیے تمہیں وقت کی زمینوں کا کچھ حل نہیں معلوم. لڑائی لڑنی ہے، لڑائی لڑنی ہے، اور لڑائی کیسی لڑنی ہے؟ اب تو لوک سبھا راجیہ سبھا سب جگہ سے پاس ہونے کے بعد اب سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ میں ہے. لیکن مسلمانوں تمہارے اتحاد کا کوٹ کیوں پارا پارا ہو رہا ہے؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھی آئے اس سے پہلے ہماری کیا تیاری ہے؟ یہ کرسیاں خالی خود بتا رہی ہیں. یہ درد، یہ کرب، یہ الجھنیں بتاتی ہے کہ اگر آج مسئلہ ہوتا، آج اگر کوئی فنکشن ہوتا تو یہ کرسیاں بھری ہوتی. لیکن افسوس وقت کا مسئلہ ہے، تحفظ اوقاف کے لیے ہمیں کچھ ایسا کام کرنا پڑے گا. اس سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی، ہم نے کہا تھا مسلمانوں اب ضرورت ہے کہ یہ حکومت پیار سے ماننے والی نہیں ہے. اب ہمیں کسانوں کی طرح آندولن شروع کرنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے کسانوں نے سال بھر بیٹھ کر کے سڑکوں پر اپنی باتیں بنوائی ہے، مسلمانوں اب تمہیں بھی اٹھ کر کے سڑکوں پہ آ کر کے اپنی بات بنوانے کی عادت ڈالنی ہوگی. جلسے کیے، کانفرنس کریے، اوقاف کی زمینوں کے لیے سنگھرش کیجیے. مگر اس وقت ضرورت ہے ایک بڑی تحریک جو آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ میں وقت و دیگر تحریکوں نے شروع کر رکھی ہے. میں یہ کہتا ہوں آج صرف یہ قوم کی ذمہ داری نہیں ہے، اوقاف کا نام تو بچوں کی زبان پر ہونا چاہیے، بچوں کی زبان پر ہونا چاہیے. یہ نسلیں ہم سے پوچھیں گی کہ آپ نے جو سنگھرش کی تھی، تحریک چلائی تھی، وہ
شاید ہم اپنے بچوں کو بتا نہ سکتے کہ ہماری تحریکوں کا حال یہ ہے کہ ہم اس سے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم سوچ ہی نہیں رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہماری اس تحریک سے کیا ہونے والا ہے۔ آپ یاد رکھیں مسلمانوں، ہمیں ایک مضبوط راہ عمل کے ساتھ، ہمیں ایک مضبوط راہ عمل کے ساتھ میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آج کچھ طبیعت کی ناسازی ہمارے صدر محترم محترم الحفاظ حضرت علامہ قاری توفیق اعظمی مصباحی اور چیئرمین مفتی اہل سنت علامہ مفتی عثمان اشرف شیدا اشرفی صاحب، یہ تمام حضرات نے جو کوششیں کی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، ہماری جو تنظیمیں ہیں، آل انڈیا سنی جمعیت العلماء، رضا کرمی، یہ ساری تحریکیں کام کر رہی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی وقت کی اراضی کے لیے اگر اپنے آپ کو کٹنا بھی پڑ جائے تو ہم کٹ کر کے بھی انشاءاللہ اس کالے قانون کی مخالفت کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔